बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया से यहूदियों को मिटाने की कसम खा रखी थी, जिसकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था और वो था यहूदियों का इस दुनिया से सफाया। आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता था? तो नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको हिटलर के बारे में बताएंगे कि आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान जानने की कोशिश करता है। नाज़रीन मोहतरम, ये बात तो सच है कि हिटलर ने सभी यहूदियों को जर्मनी में बुलाकर कत्ल किया था, लेकिन वो खुद जर्मनी का रहने वाला नहीं था, बल्कि उसकी पैदाइश जर्मनी के पड़ोसी मुल्क हंगरी में हुई थी। और नाज़रीन मोहतरम, जहाँ तक हिटलर के मजहब की बात की जाए तो वो ईसाई था, लेकिन उसका बाप यहूदी था। हिटलर अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत करता था, वो इसलिए क्योंकि हिटलर की माँ एक खूबसूरत ईसाई लड़की थी जिसे हिटलर के यहूदी बाप ने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था और वो इस पर बहुत जुल्म किया करता था। हिटलर बचपन ही में अपने यहूदी बाप की इन्हीं हरकतों की वजह से इससे बहुत ज्यादा नफरत करता था और सिर्फ अपने बाप से ही नहीं बल्कि पूरी यहूदी कौम से उसको नफरत हो गई थी। हिटलर का बचपना बहुत गरीबी में गुजरा था। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो वो जर्मनी की फौज में ज्वाइन होना चाहता था, लेकिन उसको फौज में जगह ना मिली क्योंकि वो बहुत कमजोर था। फौज के कमांडर ने हिटलर को ये कहकर वापस भेज दिया कि तुम इतने कमजोर हो कि एक बंदूक भी नहीं उठा पाओगे। और नाजरीन मोहतरम, जब जर्मनी पर आस पास के कुछ मुल्कों ने हमला किया और वहाँ के हालात बिगड़े तो मजबूर होकर जर्मनी के फौज कमांडर ने हर तरह के लोगों को फौज में ज्वाइन कर लिया और इस दौरान हिटलर भी जर्मनी की फौज में ज्वाइन हो गया। हिटलर ने एक लंबे वक्त तक जर्मनी की फौज में काम किया और बाद में अपनी ही एक खास फौज बनाकर सरकार के खिलाफ हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सरकार की कुर्सी पर भी बैठ गया और उसकी हुकूमत चलने लगी। हिटलर बचपन से देखता आया था कि यहूदी कौम किसी की हमदर्द नहीं होती, वो तो चापलूसी और धोखेधड़ी में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए हुकूमत हाथ में आते ही उसने जर्मनी के लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और आखिर में ऐसा माहौल बन गया कि पूरे जर्मनी के ईसाई लोग यहूदियों के कट्टर दुश्मन बन गए। जब हिटलर ने देखा कि उसके अपने जर्मनी के लोग उसके साथ खड़े रहते हैं और उसे ही अपना सबसे अच्छा लीडर समझते हैं, तो उसने एक कानून पास किया कि अब इस वक्त पूरी दुनिया में जितने यहूदी हैं इन्हीं सब की नस्ल को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए ताकि दुनिया से यहूदियों का सफाया हो जाए। क्योंकि हिटलर यहूदियों की पूरी हिस्ट्री जानता था, उसे पता था कि इन्हीं यहूदियों ने हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया था और इन्हीं यहूदियों ने हजारों नबियों को कत्ल भी किया था और हमेशा से इन लोगों ने दूसरे लोगों पर जुल्म किया है। इसलिए हिटलर के एक हुक्म पर सारे जर्मनी के ईसाई लोग इसके फैसले पर तैयार हो गए। नाजरीन मोहतरम, जर्मनी में 6 लाख से ज्यादा यहूदी थे और इधर उधर इलाकों में भी जो यहूदी बच्चे थे उन्हें भी बहाने से जर्मनी बुला लिया गया। लेकिन अब अगर एक साथ 6 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया तो इतनी सारी लाशों का क्या होगा? आखिरकार बहुत सोचने समझने के बाद हिटलर के अपने लोगों ने यह फैसला किया कि हम इन सभी यहूदियों को बहुत बेदर्दी की मौत देंगे और इनके जिस्म को गलाकर इसे अपने खेतों के लिए खाद बना लेंगे। आखिर इस फैसले पर अमल किया गया और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई गई और हिटलर के हुक्म पर हजारों यहूदियों को एक साथ पकड़ा जाता और फिर इसी फैक्ट्री में ले जाकर सबसे पहले उन सब के कपड़े उतार लिए जाते ताकि इन कपड़ों को जर्मनी के लोग इस्तेमाल कर सकें और फिर सभी को नंगा करके दौड़ा दिया जाता और आगे जाकर इन सभी यहूदियों के सरों के बाल काट लिए जाते। यहाँ तक कि हिटलर के हुक्म पर औरतों के भी बाल काट लिए जाते ताकि इससे जर्मनी के लोग अपने बिस्तर बना सकें। इतना करने के बाद इन सभी यहूदियों को फिर आगे दौड़ा दिया जाता। आगे जाने पर उनके ऊपर अचानक से ऐसे केमिकल डाले जाते कि वो सभी यहूदी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते और फिर इन सभी के जिस्मों को एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता। इस मशीन में बहुत सारे तरह तरह के केमिकल्स मिले होते थे। खैर, इन बेहोश यहूदियों को जैसे ही
مشین میں ڈالا جاتا تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر 1000 سے زیادہ یہودیوں کا جسم پوری طرح گل کر کالے کھولتے پانی کی طرح دوسری طرف سے نکلتا، اور پھر اس کالے پانی کو جرمنی کے لوگ اپنے کھیتوں میں کھاد بنانے کے لیے استعمال کرتے۔ ہٹلر کے حکم پر اسی طرح یہودیوں کے جسم کو کیمیکل سے پگھلا کر پوری طرح ختم کر دیا جاتا، اور پھر ان کے جسم سے بننے والے کالے پانی کو کھیتوں کی کھاد بنانے میں استعمال کیا جاتا۔ اسی طرح ہٹلر نے پورے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا، اور آخر میں اس نے صرف 600 یہودیوں کو چھوڑا اور کہا کہ جاؤ اے یہودیوں، میں تمہیں اس ملک سے بھاگنے کی اجازت دیتا ہوں۔ جب کسی نے ہٹلر سے پوچھا کہ آخر تم نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد ان 600 یہودیوں کو زندہ کیوں چھوڑ دیا، تو ہٹلر نے ایسا جواب دیا کہ جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 600 یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والی نسل جان سکے کہ آخر میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو کیوں قتل کروایا، اور یہ ظالم قوم دنیا کے لیے کیسے ایک ناسور ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ یہودیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ہمیشہ سے لوگوں پر صرف اور صرف ظلم ہی کیا ہے۔ اس لیے تاریخ میں یہودیوں پر جب بھی کوئی عیسائی بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ملک کے یہودیوں کو چن چن کر قتل کروا دیا، کیونکہ یہ یہودی اپنے ملک میں رہتے ہوئے بادشاہ کے خلاف سازشیں اور اسے ہٹانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ سے ہی وعدے کے خلاف کام کرتے آ رہے ہیں۔ اگر ان کی کرتوتوں پر غور کریں کہ تو دنیا بھر کی قوموں میں یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم ٹھہرایا ہے۔ قرآن مجید کو غور سے سمجھنے پر یہودیوں کا جرم کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی ہے۔ آخر کار طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وعدہ توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہ لوگ قرآن کی آیت کو بیچ کر اپنے گانے بجانے کا شوق پورا کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کرنے کا کہتے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ ان کو فرعونوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر میں راستہ دیے جانے کے بعد بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اس بیچ اس قوم کے لوگ بچڑے کی پوجا کرنے میں لگ جاتے۔ ان کی ان حرکت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، تو یہ لوگ سن کر حیران ہو گئے، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے۔ اسی طرح ان لوگوں نے 5 بار موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بھیجا، صرف اس لیے کیونکہ وہ لوگ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ لوگ سر عام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بغیر محنت کے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کو بند کروا دیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام جیسا کہ اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دیے جائیں، جبکہ ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کو سایہ کیا گیا۔ لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا بھی حکم دیا، حالانکہ اس حکم کو ماننے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں اس قوم نے کیوں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بستی میں 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ 12 پانی کے چشمے پیدا کر دیے تاکہ ان لوگوں کے بیچ پانی کو لے کر کبھی جھگڑا نہ ہو۔ مگر اس احسان کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی برائی کرتے اور آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرتے اور انہیں پھانسی پر لٹکانے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا پلان بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا۔ ناظرین محترم، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہٹلر کو ان سے نفرت کیوں نہیں ہوگی، کیونکہ ہٹلر ایک عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ ناظرین محترم، یہ ہم نے ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو یہودیوں کی دکھائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ یہودی کتنی بری قوم رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جو اپنی قوم میں کسی کو نہیں آنے دیتی، یعنی کسی کو کنورٹ ہو کر یہودی نہیں بننے دیتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غیر مسلم مسلمان بننا چاہے تو وہ اسلام میں آ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، وہ اسلام مذہب کو قبول کر سکتا ہے، یا کوئی عیسائی بننا چاہے تو ان کے مذہب میں بھی اس کی اجازت ہے۔ مطلب دنیا کی ہر مذہب میں کنورٹ ہو کر دوسرے مذہب
مذہب کو اپنانے کی پوری اجازت ملتی ہے، لیکن یہودی مذہب بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی کنورٹ ہو کر یہودی بننا چاہے تو وہ یہودی نہیں بن سکتا، بلکہ یہودی وہی بن سکتا ہے جو صرف اور صرف ان کی نسل سے ہو۔ تعداد کے معاملے میں اس دنیا میں سب سے کم یہودی ہی ہیں، لیکن ان کی چاپلوسی اور دھوکہ دہی اتنی آگے ہے کہ انہوں نے آج پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ ہر ملک کی GDP کو ایسا جکڑ رکھا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک ان کے خلاف کھڑا ہوگا تو وہ اس ملک کی کرنسی کو اتنا زیادہ گرا دے گا کہ وہاں کھانے پینے کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ اس لیے آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی یہودی معصوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن 57 سے بھی زیادہ مسلم ممالک میں سے کوئی بھی ان فلسطینیوں کے حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں۔ سارے مسلم ممالک اپنی قوم کو خاموش کرنے کے لیے آپس میں بیٹھے صرف باتیں کرتے ہیں۔ ان کو اسی بات کا ڈر ہے اگر ہم یہودیوں کے خلاف گئے تو ہمارا ملک ترقی سے رک جائے گا یا ہمارے ملک میں کھانے پینے کی کمی آ جائے گی۔ ناظرین محترم، آپ خود ان سبھی مسلم ممالک کی گھٹیا سوچ دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ رزق دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، لیکن آج سبھی مسلم ممالک ان ظالم یہودیوں سے صرف اس بات پر ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے خلاف گئے تو یہ سب اسرائیلی یہودی اور امریکہ مل کر ہمارے ملک کے حالات خراب کر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سبھی اسلامی ممالک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو یاد کرا دے کہ جن کے رہتے ہوئے کیسر و کسرا جیسے بڑے بڑے بادشاہ بھی مل کر اسلامی ملکوں کی GDP نہ گرا سکے تو آخر ان یہودیوں کی کیا اوقات ہے۔ ناظرین محترم، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔